بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو قواعد میں حرف کی اقسام کو سمجھیں گے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے پورے معنی نہیں دیتا بلکہ اسموں اور فعلوں کے ساتھ مل کر اپنے پورے معنی دیتا ہے، یعنی کہ حرف کے اکیلے کوئی معنی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر نہ آئے۔ مثال کے طور پہ جیسے نے، کا، کی، پر، سے، نے وغیرہ۔ اب حرف کی اقسام۔ پہلی قسم حرف جار کو سمجھتے ہیں۔ وہ حرف ہے جو کسی اسم کے بعد آئے اور جملے کے فعل سے اس اسم کا تعلق ظاہر کرے، یعنی کہ فعل سے اسم کا تعلق ظاہر کرنے والے کو ہم حرف جار کہتے ہیں، جس میں زیادہ تر الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ میں، سے، پر، پہ، تک، تلک، اوپر، نیچے، اندر، باہر، واسطے، آگے، پاس وغیرہ۔ جیسے مثال کے طور پہ ارشد کمرے میں تھا، اب اس میں کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ کتاب میز پر رکھ دو، اب پر کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب ان مثالوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فعل سے اسم کا تعلق ظاہر کر رہے ہیں۔ اب اور مثال دیکھ لیں۔ قائد اعظم کا نام دنیا میں مشہور ہے، قلم میز پر ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، کوا شاخ پر بیٹھا ہے۔ اب ان مثالوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اسم اور فعل کے تعلق کا جو ظاہر کرتا ہے حرف، اس کو ہم حرف جار کہتے ہیں۔ اب ہم حروف عطف کو سمجھتے ہیں۔ وہ حروف ہیں جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں یا دو کلموں یا ایک حکم کے تحت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی حروف کے ذریعے دو کلموں کو ملایا جائے یا دو جملوں کو بنایا جائے۔ ایسے حروفوں کو ہم حروف عطف کہتے ہیں۔ جیسے ہمیشہ خدا اور رسول کی عبادت کرو، اب اس میں بعد دو کلموں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ احمد ناشتہ کھا کر اسکول گیا، اب یہاں کر کیا شو کر رہا ہے کہ ایک حکم کے تحت دو کلموں کو ملا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں، اور، وا، کل، لے، پھر، نیس، بھائی، یہ سب کیا ہے؟ حروف عطف ہیں۔ اب حروف اضافت۔ وہ حروف ہیں جو اسموں کے باہمی تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کریں، یعنی کہ آپس کے ریلیشن شپ کو ظاہر، یعنی اسموں کے آپس کے تعلق کو ظاہر کریں۔ جیسے علامہ اقبال کی نظمیں پڑھا کرو، اب کیا ہے؟ کیا بتا رہا ہے؟ علامہ اقبال اور نظمیں یعنی دو اسم ہے اور اس کو کیا تعلق؟ کی، اس کا تعلق، آپس کا ریلیشن شپ بتا رہا ہے کہ علامہ اقبال کی نظمیں پڑھا کرو۔ مریم کی کتاب، اب یہاں مریم اور کتاب اسم ہے اور آپس کا تعلق ظاہر کر رہا ہے کی۔ احمد کا قلم، یعنی کہ پھر دو اسم ہے اور کا جو ہے وہ آپس کا تعلق ظاہر کر رہا ہے، یعنی ایسے حروف اضافت کہلاتے ہیں جو دو اسموں کو یعنی دو ناموں کو آپس میں ان کا تعلق یا ریلیشن شپ ظاہر کریں، اس کو ہم حروف اضافت کہتے ہیں۔ اب حروف علت کو سمجھتے ہیں، جو کسی بات کا سبب بتانے کے لیے استعمال ہو، یعنی کوئی ریزن بتانے کے لیے، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایسے حروف، اس کو ہم حروف علت کہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں وہ کہ، تاکہ، کیونکہ، واسطے، اس لیے، چونکہ، یعنی جب کوئی ریزن پیش کرنی ہوتی ہے، کوئی وجہ بتانی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ اب مثالوں سمجھتے ہیں۔ محنت کرو تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، اب یہاں ریزن بتائی کہ کس طریقے سے، یعنی کیا اگر محنت کریں گے تو کس طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ چونکہ بیمار تھا اس لیے نہ آ سکا، اب یہاں چونکہ کیا بتا رہا ہے کہ ریزن بتا رہا ہے، اس لیے میں بیمار تھا، اس سبب میں نہیں آ سکا۔ محنت کرو تاکہ امتحان میں کامیاب، یعنی محنت کریں گے تو امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے حروف کو ہم حروف علت کہتے ہیں۔ اب حروف تردید۔ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے، یعنی کہ بٹوین دی ٹو، یعنی دو باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بات ہونی چاہیے۔ جیسے یا علم حاصل کرو یا ہنر سیکھو، اب یہاں کیا ہے؟ یا علم حاصل کرو یا ہنر سیکھو، اب یہاں یا کیا بتا رہا ہے کہ یہ حروف تردید ہے، خواہ یہ لے لو خواہ وہ لے لو، یعنی کہ چوائس دی جا رہی ہے، یا تو یہ لے لیجئے یا یعنی یا اور خواہ زیادہ تر حروف تردید میں آتے ہیں۔ میں خط پڑھ دوں یا خود ہی پڑھ لو گے، اب یا کیا ہے کہ یعنی کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو تم پڑھ لو یا میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان سب ایسے حروفوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف تردید، اس میں زیادہ تر یا اور خواہ آتے ہیں۔
अब हरूफ इस्तिस्ना को समझते हैं। वो हरूफ हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करें, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग करें। मिसाल के तौर पे सिवा, मगर, लेकिन, मा सिवा। जुमले में समझते हैं, इसके सिवा किसी से फरियाद मत करो, यानी कि यहाँ सिवा क्या आ रहा है कि इसके सिवा, ये क्या है, हरूफ इस्तिस्ना है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर रहा है। अब हरूफ इस्तदराक को समझते हैं। वो हरूफ हैं जो पहले जुमले में आने वाले किसी शुबे को दूर करने के लिए दूसरे जुमले में इस्तेमाल होते हैं, यानी पहले जुमले में अगर कोई शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है, कोई बात ज़ाहिर की जा रही है, तो दूसरे जुमले में उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। इनके लिए मगर, हाँ, लेकिन, सो, पर, अलबत्ता ये हरूफ इस्तेमाल होते हैं। अब जुमलों में समझिए, वो लायक तो बहुत है मगर मेहनती नहीं। अब यहाँ मगर क्या है, हरूफ इस्तदराक है, यानी कि वो लायक तो बहुत है, होशियार तो बहुत है, मगर मेहनती नहीं है। एक और मिसाल से समझते हैं इसको कि मैं खुद नहीं आऊँगा, अलबत्ता छोटे भाई को भेज दूंगा। अब यहाँ अलबत्ता क्या है, हरूफ इस्तदराक है। मैंने उसे देखा नहीं, हाँ, नाम ज़रूर सुना है। अब यहाँ क्या है, हाँ, यानी कि कोई एक चीज़ को, किसी शुबे को दूसरे जुमले में उसको बदल देना, उसको दूर कर देना, उसको चेंज कर देना, उसको हम क्या कहेंगे, हरूफ इस्तदराक कहेंगे। हरूफ इज़राब, एक बात को तरक्की देकर आला को अदना और अदना को आला बनाने के मौके पर दो जुमलों के दरमियान जो हर्फ इस्तेमाल होता है उसे हरूफ इज़राब कहते हैं, यानी कि ऐसे हरूफ जो किसी बात को किसी चीज़ से आला बना दें या किसी चीज़ को किसी चीज़ से कमतर बना दें। दो चीज़ों के दरमियान उसके आला होने के या उसके कमतर होने का जो फ़र्क हरूफ बताते हैं उसे हरूफ इज़राब बताते हैं। जैसे इन मिसालों से समझिए, वो इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ता है। अब यहाँ बल्कि क्या बता रहा है कि दो जुमलों के दरमियान आला को अदना से आला या का फ़र्क बता रहा है। ये लकड़ी नहीं बल्कि पत्थर है। यानी इसके बाद दूसरी किस्म समझते हैं हरूफ शर्त, वो हरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाएं, यानी कोई जब शर्त लगी हो किसी ऐसे मौके पे बोले जाएं। मसलन अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, यानी कि मेहनत शर्त है, अगर मेहनत करोगे ही तो कामयाब होगे। और यहाँ तो क्या है, अगर क्या बता रहा है आपको, अगर मेहनत करोगे, यानी कि हरूफ शर्त क्या है, अगर है, अगर मेहनत करोगे तो यानी कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है, मेहनत करना जरूरी, यानी कि क्या शर्त लगी, अगर मेहनत करोगे। ज्यादातर अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं वो गर, अगर, जो, जब, अगरचे, हरचंद, जूं ही, जूं जूं वगैरह। जब किसी जुमले में हर्फ शर्त आता है तो इसके जवाब में आने वाले जुमले का पहला हर्फ जज़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, जज़ा कहलाता है। मसलन अगर इल्म हासिल करोगे, पहले जुमले में हर्फ शर्त क्या है, अगर हम हासिल करोगे तो इज्जत पाओगे, तो क्या हो जाएगा, जज़ा होगा, हर्फ जज़ा हो जाएगा। यानी कि शर्त या जुमला के शर्त हर्फ क्या है कि इल्म हासिल करोगे तो इज्जत पाओगे, तो अगर क्या है हर्फ शर्त, और तो यानी दूसरे जुमले का पहला लफ्ज, तो ये क्या हो गया, हर्फ जज़ा बन गया, तो क्या हो गया, जज़ा हो गया। अब हरूफ ताकीद को समझते हैं। वो हरूफ हैं जिनसे कलाम में जोर पैदा होता है। अब आप मिसालों समझिए, आप जरूर वहां जाएं। अब जरूर क्या है, कलाम में जोर पैदा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप जरूर जाएं। ये खबर बिल्कुल गलत है, यानी ये बात बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल क्या है, हरूफ ताकीद है। इनके लिए ज्यादातर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वहां, जरूर, हरगिज, कभी, बिल्कुल वगैरह। यानी इन मिसालों के जरिए इन ये चीज़ें जो है, यानी कलाम में किसी बात पर जोर, यानी अपनी कहीं भी बात पर, किसी भी बात पर जोर पैदा करने के लिए ये हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन हरूफ को हम हरूफ ताकीद कहते हैं। अब हरूफ तंबीह को समझते हैं, जो डराने, धमकाने, खबरदार करने या किसी बात से मना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन ही, हूँ, हाँ, देखो, सुनो जी, खबरदार, सुन। ये ज़्यादातर लफ्ज़ ऐसे हैं जो हरूफ तंबीह कहलाते हैं। मिसालों के ज़रिए समझिए, खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। सुनो, अब घर का काम ना किया अच्छा नहीं होगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, देखो किसी का दिल ना दुखाना। अब यहाँ खबरदार क्या है, खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत मत करना है, तंबीह की जा रही है, यानी खबरदार किया जा रहा है कि देखो ऐसे काम मत करना। सुनो, अब घर का काम ना किया अच्छा नहीं होगा, यानी कि उसको तंबीह की जानी कि अगर आप घर का काम करके नहीं लाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। यानी सुनो क्या है, हरूफ तंबीह है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, यानी अरे से तंबीह की जा रही है कि अरे ये क्या कर रहे हो,
دیکھو کسی کا دل نہ دکھانا، یعنی کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو کسی کا دل نہ دکھانا، یعنی وہ حروف ہیں جو یا تو کسی طور پہ ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے، کسی چیز سے خبردار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یا منع کرنے کے لیے کسی بات سے استعمال ہوتے ہیں، اسے ہم حروف تنبیہ کہتے ہیں۔ اب حروف تشبیہ کو سمجھتے ہیں، جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے معنی دیں، یعنی کو ہم کیا کریں گے؟ حروف تشبیہ کہیں گے۔ جیسے برف کی طرح، یعنی کیسے ٹھنڈا تھا؟ برف کی طرح، تو کون سا لفظ حروف بتا رہا ہے ہمیں؟ طرح بتا رہا ہے۔ پھول سا چہرہ زرد پڑ گیا ہے، اب یہاں سا کون سی چیز تشبیہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے؟ حروف سا استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے طرح، مانند، مثل، ہو بہو، جیسا، مثال۔ اب میرا بیٹا ہو بہو میری شکل کا ہے، تو یعنی کہ ہو بہو کیا ہوا؟ حروف تشبیہ ہو گئے۔ وہ چاند کی مانند حسین ہے، اب مانند کیا ہو گیا؟ حروف تشبیہ ہو گئے۔ یعنی ایسے حروف، ایسے لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے معنی دیں۔ اب حروف استفہام وہ حروف ہیں جو پوچھنے کے موقع پر بولنے جائیں، یعنی ایسے حروف جو سوالیہ طور پہ یا کچھ بات پوچھنے کے طور پہ، انکوائر کرنے کے طور پہ بولے جائیں، استعمال کیے جائیں، انہیں حروف استفہام کہتے ہیں۔ مثلاً تم کب سیر کو جاؤ گے؟ اب کب کیا ہے؟ پوچھنے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ تم کب سیر کو جاؤ گے۔ آپ کل کہاں تھے؟ اب کہاں کیا ہے؟ حروف استفہام ہے، یعنی یہ حروف استعمال کیا گیا کہ کہاں، یعنی پوچھنے کے طور پہ کہ کہاں تھے۔ میں تمہاری بات کیسے مان لوں؟ اب یہ کیسے کیا ہے؟ حروف یعنی کچھ پوچھنے کے لیے، یعنی یہ تمہاری بات کیسے مان لوں۔ زیادہ تر الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر حروف کیوں، کب، کون، کہاں، کیسے، کیا، کس لیے، کس طرح، ان سب کو ہم حروف استفہام کہتے ہیں۔ حروف ندا، بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اے خدا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اب یہاں اے کیا ہے؟ یعنی پکارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، اب پکارنے کے لیے پھر کیا استعمال ہو رہا ہے؟ یعنی کہ ایسے حروف جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثلاً یا، اے، اجی، ابے، یہ کہ حروف کیا ہیں؟ کسی کو پکارنے کے لیے جب استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم حروف ندا کہتے ہیں۔ حروف ایجاب، بعض ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی بات کے اقرار یا کسی کے جواب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جواب دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے جی ہاں یہ میری کتاب ہے۔ اب یہ جی ہاں کیا ہے؟ حروف ایجاب ہے۔ خوب، اب میں سبق پڑھتا ہوں، یعنی خوب کیا ظاہر کر رہا ہے؟ حروف ایجاب ہے، یعنی کہ کسی بات کے اقرار کسی کے جواب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ان میں زیادہ تر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں ہاں، جی ہاں، اچھا، بہت اچھا، ٹھیک، واقعی۔ یہ سارے حروف کیا ہیں؟ حروف ایجاب ہیں۔